21واں پارہ پورا اور 30واں پارہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سورہ ملک سے سورہ انفطار تک اس وقت آپ سن چکے ہیں۔ سورۃ المتعارف ابھی سنتے ہیں، جو رہ گئی انشاءاللہ صبح سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت بادشاہ کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اور اس مناسبت سے اس کو سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس کو اس لیے سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، سورہ واقعہ، سورہ مانے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، تو اس لیے اس کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، جھگڑا کرنے والی۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، تو اس لیے اس کو سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی، ان کو معلوم نہیں تھی۔ اس قبر سے سورہ ملک کی آواز آتی ہے۔ اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل پڑھی۔ صحابی جب حضور کی بات پر حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، میں نے نادانستہ قبر پر خیمہ لگا لیا، پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ یہاں کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا تھا اس قبر میں، تو پوری سورت اس نے پڑھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ تلاوت کرنے والے کو بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں اپنے پر پھیلا لیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ بحث کرنے والی کہ جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر طریقے سے مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت، قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کو چیک کرنا ہے، لوگوں کی جانچ کرنا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت پیدا کیے وہ اس لیے کہ تمہیں چیک کیا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ انہیں ستاروں سے مزین کیا، ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت و عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔
ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے سے آمدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کفار بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی مثال بیان فرمائی گئی اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا تعلق، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمایا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نون، بھی ایک نام ہے سورت کا، اور یہ نام اس سورت کی جو پہلی آیت ہے کا نام ہے نون والقلم، اس وجہ سے سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا۔ کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے الزامات کی نفی کر اپنے حبیب کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، اس کے 10 عیب گنوا دیے، 10 عیب بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو تحفظ نہ دینے کا عزم کیا تو اللہ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو پھر آخرت کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والے ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار اور پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اور اس سلسلے میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کی حسرت اور اناد کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے حاقہ، اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لیے اس کو سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد، قوم سمود کا دردناک انجام بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئی، سعادت مندوں بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے۔ اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد سورہ معارج یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع 44 آیتیں ہیں۔
معارج کا مطلب ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے، جزا اور سزا، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا، اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اٹھاتے ہیں، اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی ترغیب کی گئی، قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئی، اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے کہ جن کی وجہ سے مسلمان مشرکین سے ممتاز ہے۔ اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نوح، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں چونکہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، اس مناسبت سے اس کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ کی قدرت، وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 950 سال آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، تقریباً 80 کے قریب لوگ بات مانے، باقیوں نے نہ مانی۔ جب 900 سال سے زیادہ عرصہ، تقریباً 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ نرمی عرض کی، اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا، اور وہ لوگ ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، مکہ نازل، اس میں 2 رکوع 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ جن کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی۔ اس میں مزید یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا۔ آج بھی لوگ اس مسجد جن کی زیارت کرنے جاتے ہیں، جیسے ہی حرم شریف سے نکلیں، مروہ، صفا مروہ والی سائڈ سے باہر نکلیں تو سامنے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت والی وہ بلڈنگ نظر آتی ہے۔ وہاں سے تھوڑا مزید آگے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ مسجد شجر نظر آتی ہے، جہاں پہ حضور نے درخت کو بلایا تھا اور دوڑتا ہوا آیا تھا، اور لیفٹ سائڈ پہ مسجد رایا ہے، جہاں پہ حضور نے فتح مکہ کے بعد جب تشریف لائے تو فتح کا جھنڈا لگایا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا مزید آگے چلیں تو لیفٹ سائڈ پہ مسجد جن آتی ہے، جہاں پہ اس کا یہ ذکر ہے کہ جنات کا پورا گروہ حضور پر ایمان لے آیا تھا۔ مسجد جن سے تھوڑا سا آگے چلیں، یہ سارا واکنگ ڈسٹینس پہ یہ ساری زیارتیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ جنت المعلیٰ ہے، اور یہیں پہ اماں خدیجہ الکبریٰ کا مزار بھی ہے۔ تو یہ ساری زیارتیں تقریباً یہ ساری واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ اسی طرح مروہ سے تھوڑا باہر نکلیں تو یہیں پہ رائٹ سائڈ پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی تھا۔ اسی طرح مروہ سے ہی باہر نکلیں تو ادھر ہی ابو جہل کا گھر تھا۔ اس وقت وہاں پہ سارے استنجا خانے بنے ہوں، جتنا بھی اس کا محل تھا، کیونکہ امیر خان کی مکے کا اس وقت وہ کافی بڑا اس کا گھر تھا، جتنا اس کا محل تھا تقریباً سارے استنجا خانے بنے۔ اللہ پاک بار بار مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جنات کا ذکر ہے کہ جنات کا گروہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لے آیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ جنات کا انسانوں کے متعلق گمان
اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان پر پہرا لگا دیا گیا۔ اب جاتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے، اب پہرے بٹھا دیے گئے آسمانوں پہ۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح کئی فرقے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ہر طرح کے جنات ہیں۔ مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھنے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے ہم جنات کے بارے میں مسلمانوں کی چند عقائد ذکر کرتے ہیں۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، اور ان میں جو شریر ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے ہیں، ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے مرتے بھی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان میں کہ مسلمان نیک بھی ہیں، مسلمان فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ان میں بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے۔ جس طرح جنات انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی مسلمانوں کا عقیدہ سن لیں تو جنات کو کئی تو لوگ مانتے نہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں۔ قرآن میں سورہ جن موجود ہے، اس کا تو انکار کرنا ہی کفر ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کئی پھر اتنا مانتے ہیں کہ بس ان سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ جو پیر کہہ دینا کہ میرے پاس یہ 5-6 جنات ہیں یا ایک آدمی جن ہے، بس اس سے تو پھر جو وہ کہتا ہے اس کی سب مان لیتے ہیں کہ یار اس پیر کے پاس جن ہے، تو پیر صاحب جو پیر بنا ہوتا ہے۔ پیروں کا کیا کام ہے؟ ان کاموں سے متعلق جن کاموں کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کام پہ لگا کر کبھی پیر صاحب شکلیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرے مقابلے میں آج میں اتنا تیزاب پیتا ہوں تو میرے مقابلے میں وہ آج اتنا تیزاب پی کے دکھائے، میں اسے بڑا پیر مان جاؤں گا، میں اتنی شکلیاں روز کھاتا ہوں، تو کوئی بڑا پیر ہے مجھ سے تو شکلیاں کھا کے دکھائے۔ پیروں کا کیا کام؟ شکلیاں کھانا، تیزاب پینا، یہ مشروب صاف کرنے والا ہے اور اس طرح کے کام کرنا۔ لیکن ہماری عوام پاگل ہوئی پڑی ہے، پیچھے لگی ہوئی، اور لاکھوں فالوورز ہو گئے ایسوں کے جو درس و بیان قرآن و حدیث کی یہ بات ہوتی ہے، اس کو کتنے ہیں یوٹیوب پہ بھی جا کے مشکل سے 1000 کے قریب ہوئے، لیکن ایسوں کے لاکھوں میں فالوورز، لیکن پتہ بھی ہے یہ باتیں عجیب و غریب کر رہا ہے، کوئی چپکلیاں کر رہا ہے، تیزاب پی رہا ہے اور لٹک رہا ہے، لٹک کے دکھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے میں لٹکا ہوں اور جھولے لے رہا ہے۔ بھائی ایسے کو پیر لٹک کے دکھائے، بھائی جو نہ لٹک سکے وہ پھر پیر نہیں، اور لٹیں لمبی لمبی رکھی ہوگی، بہت سارے کام غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کو چونکہ معلومات ہی نہیں ہے نا، صرف جنوں سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیر کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنے جنات ہیں، تو اس لیے پھر اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جن ہی نہ لگا۔ جس کے ساتھ غوث پاک کا ہاتھ ہو نا، پیچھے پیر ہو، مضبوط پیر ہو، جینوئن پیر ہو، کثری والا، تو اس کو پھر کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، کسی جعلی پیر سے، کسی جنوں والوں سے۔ غوث پاک کا تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی تو یہ شان ہے کہ آپ کا کتا بھی شیر کے سامنے پکڑ جاتا ہے۔ غوث پاک کا ساتھ آتا ہے تو کسی جن کی ضرورت نہیں وہ آپ کو تنگ کر سکے، پیچھے بس کمر مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن عوام بس ڈری ہوئی ہے ایسوں سے، اور جا کے کہتے میرا یہ کام کرتے ہیں، پیر صاحب مرید بھی ہو جاتے ہیں ایسوں کی۔ دیکھ رہے کہ مرید ہونے کے لیے شرائط ہوتی ہیں، الگ شرائط ہیں، یہ شرائط نہیں ہے جو زیادہ تیزاب پی لے گا اس کو مرید ہو جائیں گے، جو زیادہ شکلیاں کھا لے گا اس کے مرید ہو جائیں گے، جو زیادہ دیر لٹکتا رہے گا ایک ہاتھ سے وہ اس کے مرید ہو جائیں گے۔ شریعت نے کچھ اور شرائط رکھی ہیں، تو شریعت کا پابند ہو، صحیح العقیدہ ہو، آقا کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، وہ شرائط چونکہ پتہ نہیں ہے تو اس لیے پھر عوام بھی پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ جنات ہیں،
باقی ہیں، جو طبقہ نہیں مانتا اس کو ماننا چاہیے کہ ہیں، اور دوسرے ایسا طبقہ جو پکے ہی ان سے ڈر گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے، زیادہ ڈرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اپنا روحانی سلسلہ مضبوط رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، فرائض و واجبات کی پابندی رکھیں، اور ناپاکی سے بچا کے رکھیں، ہر وقت پاک صاف رہیں، اپنے گھر میں برائیاں، گانے باجے، گناہوں کا سلسلہ نہ رکھیں۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جن چھیڑ سکے، چھیڑے بھی تو اس کی کاٹ ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے اوراد و وظائف ہیں وہ کریں تو چلو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اپنا حساب کر لیں، کسی جن میں مدد نہیں کوئی گڑبڑ کر سکے۔ اب یہ باتیں سن کے جنوں کو غصہ تو آ رہا ہوگا کیونکہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن الحمدللہ آتا ہے اپنے پیچھے ہے نا روز پاک۔ تو یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، گھر کی چھتوں پہ ہوتے ہیں، جب سب کھانا کھاتے ہیں تو یہ ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ پھر ان کی خوراک کی بھی آگے تفصیل ہے کہ کیا کیا کھاتے ہیں، یہ ہر واش روم کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا کا ذکر ہے کہ جب بھی واش روم جانا ہو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم یہ دعا اس لیے بتائی گئی ہے کہ اللہ مجھے شریر جنوں اور جنیوں سے بچا، کیونکہ وہاں یہ رہتے ہیں زندگی کی جگہوں پہ، یہ ان کا شریروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا پڑھ کے واش روم کے اندر نہیں پڑھ سکتے، باہر دعا پڑھ کے پھر واش روم میں جانا چاہیے۔ اور اوراد و وظائف صبح شام کے جو ہیں وہ ریگولر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کسی جن کی ضرورت نہیں تنگ کر سکے۔ آئے تک گھروں یہ معاملہ چل رہے ہیں، لوگ آتے ہیں جو ہمارے کپڑے کٹ گئے، کپڑوں کو آگ لگ گئی، برتن ٹوٹ گئے، گھر میں خون کی چھینٹے پڑ گئے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، کم ہو گئی، آئے تک یہ گھروں میں معاملات ہو رہے ہیں، لوگ بھی ڈر رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، ذکر و اذکار زیادہ کرو، درود پاک زیادہ پڑھو، گھر میں محفل کرو، 11ویں کا سلسلہ کرو، یہ نیک اعمال کرو، گھر میں گناہوں والے معاملات نکال دو گھر سے، کچھ بھی نہیں ہوگا، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، نیک جنات ہوں گے، شریر بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارے عقائد کلیئر ہونے چاہیے۔ فرشتے نوری انسان ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے جو شکل چاہیں بن جائے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے اگر کسی بھی طرح وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، وہ اللہ کے معصوم بنتے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو، اس کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ بچہ معصوم ہے، فلاں بڑا معصوم آدمی ہے، فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے نہ مارتے نہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ جو لوگ لطیفے اس طرح کے سنتے سناتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن کر آگے سے ہنستے ہیں فرشتوں کے بارے میں، ملک موت علیہ السلام کے بارے میں یا کسی اور فرشتے کے بارے میں، اس طرح کی مزاحیہ باتیں، لطیفے سنانا، ہنسنا ہنسانا، یہ کفر ہے۔ فرشتوں کی گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ وہ آج اسرائیل آ گیا اس طرح کر کے پھر اوروں کو ہنساتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیتیں ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، وظائف، اذکار سے متعلق کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔
قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی. کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے. اس صورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی. باقی صورتیں انشاءاللہ صبح سن لیں گے. اللہ پاک ہماری